پریڈکشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ ٹو ورڈ ہوں. ابھی تک آپ نے کسی فیمس پرسنالٹی یا شخصیت کا دیکھا ہے پام یا ان کے سینسز کو ریڈ کیا؟ تو میں پبلک میں بتاؤں تھوڑا سا وہ بتا دیں گے تو اچھا ہوگا. ٹیرو کارڈس کو میں ٹرن کرتی ہوں. آئی نو وٹ دا پکچر از سیئنگ ٹو. مجھے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ کون ہے پیچھے سے. فرشتہ ہے, کوئی غیب ہے, کوئی کیا ہے, کوئی روح ہے, کوئی آپ کے ساتھ جن بابا ہے, کون ہے. اب ہاتھ کی لائنوں میں کوئی اتنا بڑی گاڑی نہیں بنی ہوئی کہ یہ اگلی گاڑی ہوگی, اس کا یہ نمبر پلیٹ ہوگی, آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا. فرسٹ انسٹنکٹیولی تھاٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک میسج ہوتا ہے کہ بہتری کا کام, نیکی کا کام کرو. جو سیکنڈ تھاٹ ہے نا وہ شیطان کی ہوتی ہے. پریڈکشنز آر نیور 100%. پریڈکشنز آر آلویز فلیکسیبل. جب بٹ کے آپ نے پریڈکشن کی کہ ڈیورس ہو جائے گی, لیکن اب دیکھا جائے تو نہیں ہوئی اور بچہ بھی ہوا. جون جولائی سے پریڈکٹ کرنا شروع کیا تھا. نومبر دسمبر میں بہت زیادہ شدید قسم کا نہ صرف نیچرل ڈیزاسٹرز آئیں گے بلکہ ہمارے پورا پولیٹیکل ایک رجیم چینج پہ ہی ہوگی. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی میزبان عریش آفتاب. دنیا میں بے شمار علم موجود ہیں, مگر کچھ ماہرین ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی سینسز کو ریڈ کر کے ان کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس لارا رخ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. آئی ایم فائن. اٹس این آنر ٹو بی آن ڈسکور پاکستان. آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ میم کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یہ سینسز کو ریڈ کرنا یہ کون سا علم ہے؟ دیکھیے پوری ورلڈ میں اٹس ویری فیمس. اٹس کالڈ سائیکک پاور, اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں پچھلے 200 ایئرس سے لوگ. اور آل اوور دا ورلڈ سائیککس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جو انر ایشوز ہیں سائیکولوجیکل سے لے کے اسپریچول سے لے کے آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ, ان سب کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو مدد کرتے ہیں. سائیککس پولیس کو, انٹیلیجنس کو, سب کو ہیلپ کرتی ہے. فائنڈنگ کرمنلز آلسو. سو اٹس ایکچولی اے ویری ویری اولڈ سائنس ایز ویل ایز نالج. اور اس میں لوگ اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں, بٹ اس کے بہت پازیٹیو ریزلٹس بھی آتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو پولیس مطلب یا ادارے یوز کرتے ہیں, مطلب کس طرح یوز کر جاتے ہیں, اس میں کون سے سینسز کو ریڈ کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں نا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ٹو ایکسپلین اٹ ان نارمل لینگویج جو کہ نارمز ہمیں سمجھ آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک انرجی ہے, رائٹ. ہر چیز کا ایک مالیکیولس ہیں, ایک ایمٹ کرتی ہے انرجی, بھلے وہ الائیو ہو یا ڈیڈ ہو. آبجیکٹس بھی, یہ جیسے ٹیبل ہے اس کی بھی ایک انرجی ہے. سائیککس جو ہوتے ہیں وہ جیسے کہ کہیں چوری ہوئی ہے یا مرڈر ہوا ہے یا اغوا ہوا ہے, کڈنیپنگ ہوا ہے, وہاں جا کے وہ یہ دیکھتے ہیں کتنے لوگ تھے. فورینزکس تو ہے, سائنسز بھی ہیں, لیکن یہ وہ چھپی ہوئی باتیں بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ کو صرف سائنس کی حد تک نہیں رکھتی. یہ نالج گوز ون اسٹیپ اہیڈ آف سائنس, وہ بھی بتاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا ہڈن نالج یہ بتاتی ہے, لیکن اللہ نے کہا ہے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, تو اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ میں ہر جگہ یہ کوٹ سنتی ہوں, اللہ نے کہا ہے کہ غیب کا علم میرے پاس ہے اور غیب کا علم صرف میں رکھتا ہوں. لیکن ساتھ اللہ نے قرآن میں جتنے لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ہم قرآن کو پورا ایک کمپلیٹ اینٹی میں کیوں نہیں لیتے, ہم ایک جملہ نکال کے کیوں لے لیتے ہیں. امریکہ میں ایک آدمی کھڑا ہے ٹائم اسکوائر میں اور وہ ایک لائن بولتا ہے, ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ سے پارے سے ہے کہ جاؤ اور اپنے دشمنوں کو ختم کر دو جہاں ملے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ قرآن از سیئنگ دیٹ کل یور اینیمیز. سو ہمارے اینیمیز ہیں سارے کرسچنز اینڈ جوز. تو اس نے تو اس کو کانٹیکٹ سے نکال دیا نا. وہ ایک خاص جنگ کے وقت پہ ایک صورت اتری تھی جس میں کہ یہ کہا گیا. اب جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ غیب کا علم میرے پاس ہے, وہیں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کیا تمہیں چاند ستارے نظر نہیں آتے, کیا تمہیں یہ ساری دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کے بڑے سے بڑا جانور, کیا تمہیں تفتیش کرنے کو میں نے نہیں کہا کہ نالج حاصل کرو, یہ کس نے بنائی, کیسے بنائی. سو اللہ وانٹس یو ٹو نو اللہ. جب اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تلاش کرو, مجھے ڈھونڈو, تو یہ روحیں جنات, یہ لکیریں, ان کو وہ کیوں نہیں کر رہا, منع کیوں کر رہا ہے؟ منع کی جاتی ہے وہ چیز جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. فار ایگزامپل
میں پامسٹری میں نے 15-20 سال پریکٹس کی، پھر میں نے چھوڑ دی، اسی لیے یہ باتیں سن کے کہ جی اب آپ میرے پاس آتی ہیں، آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھاتے، اب ہاتھ کی لائنوں میں کوئی اتنا بڑی گاڑی نہیں بنی ہوئی کہ یہ اگلی گاڑی ہوگی، اس کا یہ نمبر پلیٹ ہوگی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، بٹ اس میں ایک کٹ نظر آتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل آ سکتی ہے. آئی کین وارن یو، میں آپ کو تمہید کر سکتی ہوں کہ بیٹا آپ کے لیے آگے لائف میں مشکل آئے گی. آپ اس سے کیا کر سکتی ہیں، ایک پازیٹیو طریقے سے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جو بھی میں نے قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کے احتیاط سے کرنا ہے، اس میں دیر از نتھنگ نیگیٹو ان اٹ. کیا اللہ نے آپ کو منع کیا کہ ڈاکٹر کے پاس مت جائیں؟ کیا اللہ نے آپ کو منع کیا وکیل کے پاس مت جائیں؟ کیا آپ کو تعلیم حاصل کرنے سے منع کیا ہے؟ یہ جتنی سائنس نے ترقی کی ہے، کاروں سے لے کے ہم جہازوں، سپر سونک جہازوں تک آ گئے ہیں، تو کیا اللہ نے منع کیا ہے؟ یہ بھی تو تفتیش ہے نا، یہ بھی تو علوم ہے نا. دیکھیے تو میرا اللہ جو ہے، ہر ایک کا اپنا ایک پرسنل انٹرپریٹیشن آف اللہ ہے. یا تو میں اس کو لمیٹڈ رکھوں، ایک ذات ایسی صرف جو ایک لمیٹڈ تک مجھے جانے دے رہی ہے، اور ایک ذات جو مجھے کہہ رہی ہے پوری دنیا کو ایکسپلور کرو. سو میں اس اللہ میں بلیو کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے، اور اس تمام طاقتیں مجھے دی ہی اللہ نے. آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ پالمسٹری، آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ نیومرولوجی، آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ سائیککس، ٹھیک ہے، آئی ہیو ناٹ اسٹڈیڈ ایسٹرل ٹریولنگ. میں ایسٹرل ٹریولنگ مینس کہ میری روح ٹریول کرتی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ، ٹھیک ہے. میں نے ریکی بھی نہیں سیکھی، میں ریکی کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ ہے جو نیچرلی فٹ ہے، ایک ایتھلیٹ ہے، وہ پہاڑوں پہ ایسے چڑھتا ہے جیسے بکری چڑھتی ہے، اور ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے اسپیشلی لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. ایک آپ نے جس سے سیکھا نہیں ہے کیسے چڑھ گیا، اور اس کو تو پتہ ہی نہیں کیسے چڑھ گیا. اس کو اللہ نے ہر انسان کو ایبلٹیز دی ہیں، اور یہ ایبلٹیز مجھے اللہ نے دی ہیں. تو میں نعوذ باللہ ان کو منع نہیں کر سکتی. میں یہ نہیں کہہ سکتی نہیں میں تو ڈر گئی. نہیں، الحمدللہ اللہ نے بہت سے پورٹلز میرے لیے کھولے ہیں، بہت سے راستے کھولے ہیں، ان کو میں پازیٹیو وے میں یوز کرتی ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا آپ نے کوئی ایجوکیشن نہیں لی، کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے اس کی، لیکن جب دیکھا گیا کہ ہسٹری کی بکس میں بھی دیکھا گیا کہ جو بزرگ تھے ان کے پاس روحانیت تھی تو اللہ نے ان کو دیا. تو آپ کے پاس مطلب ایسی کوئی چیز ہے، روحانیت ہے، یا انہوں نے اتنے سال میڈیٹیشن کر کے پہاڑوں میں جا کے اللہ کی عبادت کر کے یہ نالج اللہ نے دیا، اللہ نے پہلے سے لوگ چن لیے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کیسے آئے؟ کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں آپ نے سیکھا نہیں ہے. ایبسلیوٹلی، میں کہہ رہی ہوں مجھے اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. یقین مانے آئی ایم اے ویری ماڈرن وومن، آئی ایم ایم اے انگلش، آئی ایم این انگلش ٹیچر، آئی ہیو ٹریولڈ آل اوور دا ورلڈ. میں فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، UK، امریکہ، میں امریکہ رہ کر آئی ہوں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ آپ کو اس طرف ڈائریکشن میں لے جا رہا ہوتا ہے. میں جب 1982 میں فرسٹ جاب میں نے کی، میں ایئرپورٹ پہ کام کری تھی. آئی واز گراؤنڈ ہوسٹیس فار ایئر فرانس اینڈ لفٹھانسا. اب آپ سوچیں کہ کتنے کلاس کے لوگ آتے ہوں گے، فرسٹ کلاس، وہ بھی اتنی ایکسپینسو ایئر لائنس کے. ایک آدمی آیا بیٹھا ہوا تھا، اینڈ ہی واز ریڈنگ اے بک. سو مجھے بکس کا بہت شوق ہے، اینڈ آئی بین ریڈنگ سنس آئی واز 7 years old. تو میں نے اس کے پاس گئی، میں نے کہا میں آئی نو واٹ یو ریڈنگ. تو مجھے کہتا ہے کہ اٹس اے بک اباؤٹ مسٹسزم. وہ یہاں کے صوفیوں کے بارے میں جاننے کے لیے پاکستان آتا تھا. تو ہی جسٹ کم بیک فرام ملتان، دس واز ان کراچی. تو میں نے کہا کہ امریکہ میں تو لوگ مذہب پہ بھی نہیں بلیو کرتے، آپ تو صوفیزم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا مجھے بہت شوق ہے. دیکھیں ہر انسان کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے. تو میں نے اس کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتایا. میں نے کہا مجھے ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں، میں یوں بتاتی ہوں. یو نو وٹ ہی سیڈ؟ یہ سر ایک دن آپ کا مزار ہوگا اور لوگ آپ کے مزار پہ آئیں گے حاضری دینے. اچھا نو. اچھا میں اتنا اس چیز سے ڈرتی ہوں لٹرلی کہ میں کبھی نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے کسی باکس میں ڈالے، کوئی میرا کوئی نیش ہو کہ جی پیر ہے، یہ ہے، فلانا ہے. الحمد للہ آئی ٹرائی ٹو ڈو دا بیسٹ آئی کین ود جو بھی اللہ نے مجھے چیزیں دی ہیں. میرا صرف ایک ہی وہ ہے کہ ہیلپ پیپل ایز مچ ایز آئی کین. جیسے کہ اس نالج میں سینسز کو یوز کیا جاتا ہے، سب سے اسٹرانگ سینسز کون سی ہے جو اس پہ یوز کی جاتی ہے؟ وہ سینس ہے جو آپ کے اندر ہے، انر سینس. دیکھیے آپ کے اندر دو چیزیں ہیں، مطلب سول، آپ سول کی بات کریے. ایک روح ہے، اسپرٹ ہے، اور ایک سول ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جب اسپرٹ، جب آپ مرتے ہیں تو آپ کی اسپرٹ چلی جاتی ہے، رائٹ. سول کہاں جاتا ہے؟ سول کی بھی تو کوئی جگہ ہوتی ہے نا. سول وہ پارٹ آپ کا ہے، ایسنس ہے.
جیسے آپ نے, لیٹ می گیو یو اے ویری آرڈنری ایگزامپل, آپ نے لیمن کو کاٹا ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے کسی چیز پہ ڈالنا ہے, آپ نے اس کو دبایا اور اس میں سے لیمن میں سے نکل آیا, ٹھیک ہے. اب وہ جو لیمن کا بیسکس ہے, وہ اس کا سول جو ہے وہ کہاں ہے؟ ہم تو نہیں یوز کرتے نا اس کو. اسی طرح ہم اپنے سول کو یوز بھی نہیں کرتے, لیکن ہمارے سب کانشیس اینڈ انکانشیس, پھر سائیکالوجی نے اس کو اسٹڈی کیا, اور ہمارا ضمیر کیا ہے؟ ضمیر ہمارا سب کانشیس میں ہمارے جو گڈ اینڈ بیڈ کی ڈسکشن ہے, ہمارے اندر کی جو ڈسکشن ہے, جو ہمیں ڈائریکٹ کرتی ہے ٹورڈز آر ایکشنز. ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. اچھا, مجھے نیوٹن کا یہ ایک ہی لا یاد ہے, میں نے میٹرک میں سائنس رکھی تھی تو مجھے. تو اسی طرح جو آپ کا سول کا ری ایکشن ہے, اس سے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہوں. ٹھیک ہو. کبھی آپ نے اس کو اپنے لیے بھی یوز کیا, خود کو کبھی پڑھنے کی کوشش کی اس سے؟ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے, اندر کا ایک سفر ضرور ہے, اور وہ تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ پہلی دفعہ اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں اپنے کمفرٹ زون سے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پالمسٹ ہوں, یا نیورولوجسٹ ہوں, یا سائنٹسٹ ہوں, یا وہ ہوں پائلٹ ہوں, یا میں ایک آرمی آفیسر ہوں. کچھ بھی بننے کے لیے آپ کو پہلے اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. ایک آرمی آفیسر کی ٹریننگ ہے دشمن کو مارنے کی, کیا وہ اپنے کو خود مار سکتا ہے؟ سو میری ٹریننگ ہے ٹو جج ادر پیپل اینڈ ہیلپ دیم ود دیئر ایشوز. مجھے خود ایشوز ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے وہ ٹرین ہے, ایک سرجن ہے وہ ٹرینڈ ہے, کیا وہ اپنے پہ خود سرجری کر سکتا ہے؟ نہیں. اور آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر سب سے برے مریض ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو تمام بیماریاں پتہ ہوتی ہیں, بیمار افیکٹ پتہ ہے, یوں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. وہ اتنے برے مریض ہیں, وہ کہتے ہیں وہ یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں چپ کر جاؤ, ایسے میں ڈاکٹر ہوں. سو ایون آئی ہیو ٹو یوز ادر پیپلز ہیلپ اگر مجھے کوئی ایشو ہوتا ہے تو. آپ کے کوئی استاد ہیں اس فیلڈ میں؟ جب کبھی مشکل آئی یا مشکل فیل ہوئی تو گائیڈنس کے لیے کوئی استاد ہیں آپ کے؟ کوئی بھی کوئی بھی نہیں. یہ سب سے دکھ کی بات ہے, بیکاز میں پچھلے 20-25 سال سے ڈھونڈ رہی ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ میری بہن کو بہت شوق تھا پالمسٹری کا, اس نے کتابیں منگوائیں, پڑھی. جب میں نے کتاب کھولی, پڑھی, دیکھا, مجھے تو سب پتہ تھا. کس نے بتایا؟ پتہ نہیں پتہ تھا. سائیککس کے بارے میں آئی باٹ اے بک فرام اسلام آباد 10 سال پہلے اباؤٹ سائیکک ریڈنگ. میں نے سائیکک ریڈنگ کتاب کھولی, مجھے سب پتہ تھا. ٹیرو کارڈز میں نے منگوائے. ٹیرو کارڈز کو میں ٹرن کرتی ہوں, آئی نو واٹ دا پکچر از سیئنگ ٹو می, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریڈ دا بک. اس کے ساتھ اتنی بڑی بک ہے. لوگ جو سیکھتے ہیں اس سے سارا سال لگا کے, اور مجھے اب میں یہ لفظ یوز کرتی ہوں جو میرے جتنے لوگوں سے میں نے پوڈ کاسٹ کیا, اور میں یہ کہتی ہوں دے کویسچن می آن دس. مجھے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, کون ہے پیچھے سے؟ فرشتہ ہے, کوئی غیب ہے, کوئی کیا ہے, کوئی روح ہے, کوئی آپ کے ساتھ جن بابا ہے, کون ہے؟ پیچھے سے ایک آواز آتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی گاٹ فیمس ایکچولی. آج سے 4-5 سال پہلے جب PSL کے میچز تھے, اور میرے پاس اس میں 4 لڑکے کھڑے تھے میرا انٹرویو کرنے کے لیے, اور میم کون جیتے گا؟ پہلے میں نے کہا کراچی کنگ, پھر میں نے کہا نہیں رکو. کہنے کیا؟ میں نے کہا لاہور قلندر. اچھا. اس میں سے ایک لڑکا عمران, آئی اسٹل ریممبر ہم, کہتا ہے ابھی میں بھی کرتا ہے میرے ساتھ, کہتے ہیں میم کیا کہہ رہی ہیں, 8 سال ہو گئے آج تک کبھی نہیں جیتا, آپ کا نا یہ 0 میں جائے گا. میں نے کہا دیکھو بیٹا عمران, مجھے جس کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے نا, آئی لسن ٹو دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اور یقین مانو ہسٹری آف پاکستان آئی تھنک اس وقت PSL کے میچ فرسٹ ٹائم لاہور قلندر جیت گیا. اچھا, آپ کو فرسٹ ٹائم کب آواز آئی تو آپ پریشانی ہوئی اس آواز سے؟ I'm so familiar to it. It's been with me all my life. یہ الگ بات ہے کہ اب میں اس سے ایسے ایسے کویشچنس پوچھتی ہوں کہ جو ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی ذات ہیں. ایک میری بیٹی نے ایک دن ایک بات کی کہ جو پہلا خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے, فار ایگزامپل آپ سڑک پہ چل رہی ہیں, آپ دیکھتی ہیں آگے ایک بائک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک عورت اور بچہ گر گیا, آپ کی پہلی کیا سوچ ہوتی ہے؟ میں اس کو ہیلپ کروں, رائٹ نا, انسانیت کے ناطے. لیکن آپ کی دوسری سینس کہتی ہے کہ اور بھی تو لوگ ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے, میں کیوں بھاگ کے کروں, پتہ نہیں اس کو اچھا لگے یا نہ لگے. اور امریکہ میں اور باہر کی کنٹریز میں لوگ اس پہ کیسز بناتے ہیں. میری فرینڈ تھی, شی کیم فرام US, تو اس نے کہا میں نے ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا, میں نے اسالٹ کو اٹھایا, تو مجھے کہتی ہے وائی ڈڈ یو ہیلپ می, میں تو کیس کرتی اس گاڑی والے پہ, کس نے مجھے مارا ہے, تو انہوں نے مجھے ہیلپ کر کے اٹھا کے وہ کیس ہی ختم ہو گیا.
So the first thought that comes to your mind is always from your positive. आपका जो हमजाद है, पॉजिटिव जो फरिश्ता है, या आप कह लें आपके सीधे कंधे पे एक फरिश्ता है जो आपकी अच्छाइयाँ लिख रहा है, एक बुराइयाँ लिख रहा है. इसी तरह हमारे साथ जब पैदा होते हैं एक हमजाद पैदा होता है और एक शैतान पैदा होता है. तो जो सेकंड थॉट है ना वो शैतान की होती है. जो फर्स्ट इंस्टिंक्टिवली थॉट होती है वो हमेशा अल्लाह की तरफ से एक मैसेज होता है कि बेहतरी का काम, नेकी का काम करो. अच्छा, ये आवाज़ मेल की तरह आती है आपको या फीमेल की? इट्स अ मेल वॉइस. मेल वॉइस. हमें आप ऐसे कोई वाकया बताएं कि आपने किसी को सेंसेस से देख के उसने आपके पास आया हो कि मुझे बताएं मेरा मसला चल रहा है, जब आपने उसको रीड किया हो तो आप परेशान हो गई हो कि आप उसको किस तरह बचाएं, बहुत अजीबोगरीब सा वाकया हो? देखिए, अजीबोगरीब तो मैं इसको नहीं कहूँगी, बट एक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हम प्रिटेंड करते हैं, हम अपनी हकीकत खुद भी नहीं जानना चाहते, हम दूसरों की हकीकत जानना चाहते हैं. ये अभी अपने कमरे में आपने देखा, वो बच्चा सबके बारे में पूछ रहा था मगर अपने बारे में नहीं. एक लड़का था, ही वाज अ लॉयर, और उसने मुझे कहा जी मेरी बीवी है और वो बहुत बुरी है और वो यूं करती है और वो यूं करती है, यूं करती है. अब मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा था कि सब झूठ बोल रहे हैं. ठीक है, was pretending to be good. मैं तो इतना केयर करता हूँ, मैं तो केयरिंग हस्बैंड हूँ, मैं तो लविंग हस्बैंड हूँ. मगर मैंने उसे कहा देखो बेटा मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतने अच्छे तो आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई. नहीं, वो तो किसी और के साथ इन्वॉल्व थी, वो ख़राब औरत थी, वो बुरी औरत थी. अब मैं उसको कैसे बोलूँ कि नहीं आप ख़राब हैं, आपने उसके ज्यादती की है. बहुत क्लियर नज़र आ जाता है, बहुत क्लियर. बट बाज़ दफ़ा आपको चुप करना पड़ता है सिचुएशन के वाइज. ठीक है, अमेजिंग केसेस जो हुए, दैट वाज अ मर्डर केस दैट हैपेंड इन अफ्रीका. वहाँ से मुझे एक शख्स ने फ़ोन किया कि जी मेरे 2 दोस्त हैं और कल उनको गोली लगी है और आप बताएं कि ये किसने मारा है, कौन है. ठीक है, राइट. 2 डेड बॉडीज़ की उन्होंने मुझे तस्वीर भेज दी. अब डेड बॉडीज़ तो पड़ी होती हैं ज़मीन पे, आप उनकी फेस रीडिंग तो नहीं कर सकते ना. तो मैंने उन्हें कहा कि आप इनकी फेसेस की भी पिक्चर भेजें. उन्होंने भेज दी. मैंने उनसे कहा कि जो ये वाला शख्स है ना जिसका आपने ये नाम बताया है, एक्चुअली इसको मारने आए थे, ये जो दूसरा बंदा है ना इसके साथ था, ये इसको कहते हैं इंग्लिश में कोलैटरल डैमेज. अच्छा. ये इस तरह से मर गया. और उसने मुझे खुद बताया था कि वो मेरे घर आ रहे थे. मैंने कहा इसने कोई डील किया किसी काले के साथ, कोई ज़मीन लेना चाह रहा था या कुछ लेना चाह रहा था, जिस पे ये बाकी बाद में फिर गया. लाइक मैं आपको प्रॉमिस करूँगी जी मैं अपना घर आपको किराए पे दूंगी, बाद में मुझे उससे बेटर किराए वाला मिल जाए, फिर मैं कहूँगी नहीं जी मैं तो उसको दूंगी. इस तरह की कोई डील हुई है जिसमें ये हुआ है. अच्छा, वेरी शॉकिंग. उन्होंने मुझे कहा कि आप पता करें कि क्या डील है क्या. आई हैड टू गो सर्च, उनसे बात करने के लिए, रूहों से बात करने, हमजाद से बात करने, जर्नी सारी. जो मेन बंदा था उससे तो मैं नहीं देख सकी, बट जो सेकंड था उसने कहा कि हाँ मेरा कोई लेना देना इस पूरे वाक़े में नहीं है, और ये जो है दिस फ्रेंड ऑफ माइन वाज इन्वॉल्व्ड इन समथिंग. फिर उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई. 2 आदमी थे, अफ्रीका की बात है, काले ही थे जिन्होंने गोली मारी थी. उन्होंने तस्वीर दिखाई कि इनमें से कोई ये बंदा है. मैंने कहा हाँ यही है. द नेक्स्ट डे ही सेड अच्छा मैं जा रहा हूँ, ये यहाँ रहता है. अच्छा, लोकेशन बताई, 3 जगहों की नाम बताए, एंड आई सेड ये जगह. कहने लगे हाँ ये यही है. एंड नेक्स्ट डे वो जा रहे थे उसको कन्फ्रंट करने के लिए या पुलिस को कहने के लिए, जो भी तरीक़ाकार था. 4 घंटे बाद मुझे नेक्स्ट डे, जैसे उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे जाऊँगा, टाइम डिफरेंस का मद्देनज़र रखते हुए 6 बजे मुझे एक पिक्चर आती है उस बंदे की डेड बॉडी की. अच्छा, कि उसको तो ऑलरेडी किसी ने मार दिया. सो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं आपके साथ लाइफ में. एवरीथिंग इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. मोस्टली मुझे तो आई एम वेरी नाउ अप टिल हियर विद ये घरों के मामले, शौहर बीवियों के साथ तशद्दुद कर रहे हैं, बीवियाँ छोड़ के जा रही हैं. और वो ज़ाहिरी बात है, कल भी एक बंदे ने फ़ोन की जी मैं अच्छा हूँ, मैं इतना ख्याल रखता हूँ, मैं ये करता हूँ. अरे यार 4 बच्चे लेके एक औरत क्यों अपने घर चली जाएगी अगर आप इतने अच्छे हैं. सो आई एम रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ दीज घरेलू मामलात. आई विश कि हमारे पूरे कल्चर में लोग बेटर बिहेवियर, जो भी रिश्ता है उसमें बेटर बिहेवियर रखें तो ये तमाम मुश्किलात ना आएँ. जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, मेल ज़्यादा आते हैं कि फ़ीमेल ज़्यादा आती हैं आपके पास? जी, फीमेल ज़्यादा आती हैं घरेलू झगड़ों के में या बच्चों के लिए. मेल्स आते हैं मोस्टली बिजनेसेस के मसलों के लिए. अभी तक आपने किसी फेमस पर्सनैलिटी या शख्सियत का देखा है पाम या उनके सेंसेस को रीड किया? तो मैं पब्लिक में बताऊंगी? थोड़ा सा बता देंगी तो अच्छा होगा. नहीं,
بہت سے فیمس لوگ آتے ہیں, ٹی وی ایکٹرز آتے ہیں, پولیٹیشینز آتے ہیں, اور میں ہیلپ کرتی ہوں, بٹ میں بتا نہیں سکتی. آنے والے وقت میں آپ کس کو ریڈ کرنا چاہیں گے, کس پرسنالٹی یا پولیٹیشین کو؟ اگلے 2 مہینے ہمارے ملک کے لیے بہت کھلواڑ ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج چینج. یہ میں نے جون جولائی سے پریڈکٹ کرنا شروع کیا تھا. نومبر دسمبر میں بہت زیادہ شدید قسم کا نہ صرف نیچرل ڈیزاسٹرز آئیں گے, بلکہ ہمارے پورا پولیٹیکل ایک رجیم چینج پہ ہی ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہے لاسٹ 2 مہینے میں کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل ایک عجیب سا انریسٹ ہے. یعنی جن لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ اعتماد کریں, ہم ان پہ کسی طرح سے اعتماد ہی نہیں کر سکتے. وہ بازار میں ایک ریڑھی میں ہم پورے پاکستان کو لگا کے بیچ رہے ہیں, 20 روپے کلو 20 روپے کلو 20 روپے ایسے کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کم سے کم ویلیو تو اچھی لگاؤ. سب بہت سی پریڈکشنز کرتی, کبھی ایسا ہوا کوئی پریڈکشن غلط ثابت ہوئی ہو؟ بہت دفعہ آف کورس. میں نے دیکھے ایک پریڈکشن کی تھی. اب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پریڈکشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتی کہ ورڈ ٹو ورڈ ہوں. ٹھیک ہے, میں نے جب یہ آ رہے تھے پاکستان 2 سال پہلے, تو میں نے کہا تھا جی نواز شریف مر جائے, وفات پا دیں گے. اگر وہ پاکستان میں انٹر ہوئے تو وہ فوت ہو جائیں گے, ان کو نہیں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. میں کہتی رہی, یہ میرے سارے انٹرویوز آن آتے رہے. وہ آ گئے پاکستان, وہ شہباز شریف پرائم منسٹر بھی بن گئے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بھی بن گئی. سب نے کہا میم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. What they did not realize was موت بھی بہت طرح کی ہوتی ہے. پولیٹیکل موت, فزیکل موت, ایموشنل موت. آپ نے دیکھا نواز شریف کو کسی چیز میں نہیں. سو میری پریڈکشن 100% کریکٹ تھی. وہ ان کی تو پولیٹیکل موت ہو گئی, ان کو تو کسی چیز میں دیکھا ہی نہیں, ان کو تو کوئی عہدہ ہی نہیں دیا. اپنی بنائی ہوئی آرگنائزیشن یا پارٹی کا ہیڈ کے بھی وہ لڑ کر انہوں نے پوزیشن لیا ہے. سو پریڈکشنز لوگ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ لکھی ہوئی کوئی لوہے پہ کیا کہتے ہیں پتھر پہ لکھی ہوئی لکھی نہیں ہے. اٹ از اے موونگ لائک اے ونڈ. ہوائیں چلتی ہیں, ہوائیں آپ کو چینج بھی کرتی ہیں ڈفرینٹ فیسز اور ڈفرینٹ کائنڈس میں, مطلب آپ کہہ لیجیے. لیکن جو رجب بٹ کی آپ نے پریڈکشن کی کہ ڈیورس ہو جائے گی, لیکن اب دیکھا جائے تو نہیں ہوئی اور بچہ بھی ہوا. بالکل. اور میں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ اس کی جو وائف ہے ایمان, شی از اے ویری گڈ گرل, بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. اور رجب بٹ نے خود جا کے یو کے میں ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے وہی دونوں باتیں کی جس سے میں نے اسے منع کیا تھا, کہ اس نے شو آف کیا اور اپنی بیوی کو میڈیا پہ لایا. ہی ایگریڈ کہ یہی 2 چیزیں جنہوں نے مجھے گرایا. پھر اس نے بیوی کو میڈیا سے ہٹا لیا. اب وہ اچھی لڑکی ہے, میں اچھی لڑکی ہے, اچھی لڑکی ہے. تو اچھی لڑکیوں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ میاں سے صلح کر لیں. آپ کو مجھے تو نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا کرٹن رجب بٹ نے اس سے کتنا اپولوجائز کیا ہوگا نا. ڈیفینیٹلی وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی, وہ واپس کیوں آئی. اور پھر آئی ایم ویری ہیپی کہ میں, اللہ کا شکر ہے کہ میں غلط تھی, کیونکہ ان کی فیملی بچ گئی. اور اب بھی میں رجب بٹ سے کہوں گی کہ آئی ایم ہیپی کہ آپ کی وائف آپ کے پاس واپس آ گئی ہے. اپنے اعمال ٹھیک کر لیں تاکہ آپ ایک فیملی کی طرح رہیں. آئی ڈونٹ وانٹ یو ان لنڈن اینڈ یور بیبی بینگ بورن ان پاکستان. جیسے میں آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہی ہوں, میں فالو بھی کرتی ہوں, تو ریسنٹ آپ نے ایک ویڈیو ڈالی کہ صبح بیوہ مون بھی وہ 2 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی. تو کیا دعا کا صرف اسپیسیفک ٹائم ہے, جب کہ آپ دوسری طرف کہہ رہی تھیں کہ دعا مانگنے کی کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہوتی, انسان کا کوئی وقت نہیں ہوتا, لیکن آپ نے کہا کہ ایک راہداری ہے یہ اسپیسیفک. تو یہ کس طرح ہے, آپ ایکسپلین کریں. اچھا, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ربیع الاول کی رات بہت بڑی رات ہے, اور چونکہ ہم چاند کی تاریخوں سے اسلام میں چلتے ہیں تو وہ ہر سال بدل جاتی ہے. تو ہم کیوں کہتے ہیں, اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے, کوئی ہے نا. اسی طرح جب مون اینڈ سن اینڈ اسٹارس کی موومنٹس ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت کے لیے اچھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت نہیں کرنی ہوتی. فار ایگزامپل لیٹس ٹیک اے ویری سمپل ایوری ڈے ایگزامپل تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. سخت گرمی ہے, دھوپ ہے, اور تم سویٹر پہن کے نکل آؤ تو لوگ ہنسیں گے نا, بالکل کہیں ابھی یار کیا. اور سخت سردی ہے اور تم سلیو لیس پہن کر اور شارٹس پہن کر سڑک پر آ جاؤ تو رکیں گے یار پاگل ہے. ایسے ہی ہے نا. سو جس طرح کے ویدرز کے ساتھ ہم اپنی باڈی کو چینج کرتے ہیں, کلودنگ کو چینج کرتے ہیں, اسی طرح اسٹارس کی اور ان کی موومنٹ کے ساتھ ہم اپنی لائف کو اس الائنمنٹ میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز اگر آپ مانیں یا نہ مانیں, ایسٹرونومی
and astrology has been existing for like 2000 years. ठीक हो गया. तीन सबसे खूबसूरत मूवी है एपोकलिप्को. ओके, एंड उसमें अगर आप स्टार्ट होती है कि एक आदमी की बलि चढ़ा रहे, जी जी. ठीक है, और वो वहाँ कहत पड़ा हुआ है, उनकी फील्ड्स में से कुछ नहीं निकल रहा, और वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त बलि चढ़ाएंगे, और वो सबको लाते हैं एक ख़ास आदमी की, एक ख़ास कि उसके यहाँ तिल होगा तो उसकी बलि होगी, और फिर जब वो एक्लिप्स आता है तो वहीं रोक देते हैं. सो सूरज, चांद, सितारे अल्लाह ने कुरान में जगह जगह कहा है. क्या तुम इनकी मूवमेंट नहीं देखते? क्या तुम दिन के बाद रात के आने को नहीं देखते? तो अल्लाह ताला क्यों मेंशन कर रहे हैं इन चीज़ों को? इनकी अहमियत है ना, इनका हमारे ऊपर इफेक्ट है. मैं तुम्हें जेनेटिकली बताऊं, इट्स सो अमेजिंग. अच्छा बताओ, जेनेटिक का और स्टार का क्या ताल्लुक है? कोई है? नॉर्मली तो नहीं नजर आता. मेरी बड़ी बेटी जेमिनाई है, मेरा नवासा जेमिनाई हुआ. ठीक हो गया. जिस दिन वो पैदा हुआ उसके 10 दिन बाद मेरी लंदन की फ़्लाइट थी, मैं लंदन चली गई. मेरी बड़ी बेटी जो जेमिना है उसकी ओमान की फ़्लाइट थी, जब वो 20 दिन का था वो ओमान चली गई. अच्छा. सो उस बच्चे ने अपनी खाला को पास से कभी देखा ही नहीं. साल में 1 महीने के लिए छुट्टी पे आते हैं जब आप बाहर काम करते हैं. ऐसे ही. आइडेंटिकल उसकी आदतें अपनी खाला वाली हैं. अच्छा. यहाँ तक कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसे कोई नई चीज़ खिलाओ ना, लाइक हम फॉर एग्जांपल हम किसी और कंट्री में जाते हैं, किसी और शहर में जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने कचनार बनाई है. मेरे बच्चों ने कभी कचनार नहीं खाई, अच्छा. या मूंगरी नहीं खाई, हमारे घर में नहीं बनते. कचनार शक्ल पहले ऐसी शक्ल बनाएगी, फिर उसके मुंह में दो ना, अच्छा. ऐसी ऐसी शक्ल बनाएगी, लाइक यू नो मजे की है. मेरा नवासा एग्जैक्टली वही एक्शंस करता है. स्टार की वजह से है. आप कह रही स्टार्स की देखा वजह ही से नहीं कि जीन्स की वजह से नहीं है, कुछ आदतें हो जेनेटिक्स भी हो सकता है. बट हम लोग इतने हैरान हैं कि मेरी छोटी बेटी जिसका वो बेटा है वो कहती है अम्मा मेरी तो कम आते गई है, सारी खाला की आते गई हैं. अच्छा, वो उसके साथ रहा भी नहीं है कि देख के होता है ना इंसान के घर में किसी को देखता है कि वो पानी बोतल से ही मुंह लगा के पी रहा है तो तुम्हें भी आदत पड़ गई. उसने उसको देखा भी नहीं है. सो दिस इज द होल वर्ल्ड, मैं तो कहूँगी अल्लाह ताला की करिश्मात से भरी हुई है, अनयूजुअल चीज़ों से भरी हुई है. आप जिस तरफ तफ्तीश करने निकल जाएं, देयर इज़ अ होल न्यू लाइन. आप यकीन माने जितना नॉलेज अभी तक हमने दुनिया में हासिल किया ना, वो सिर्फ चंद कतरों के बराबर है बिल्कुल. जो आपकी एक इसमें आ सकते हैं कंपेयर टू जितना अल्लाह ने दुनिया में नॉलेज दिया हुआ है. जैसे आपने बलि चढ़ाने की बात की, तो मेरा सवाल है कि कहते हैं जिन लोगों के पास ये नॉलेज होता है उनको डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो आपको क्या गुजरना पड़ा? हाँ, स्टेजेस तो आई, हर्डल्स भी आए, मुश्किलें भी आई, रुकावटें भी आई. मगर आपको आज एक सीक्रेट की बात बताती हूँ. मैंने अपना कनेक्शन डायरेक्ट अल्लाह से रखा. ठीक हो गया. देयर इज़ नो मिडिल पर्सन. लोग निस्बतें बांटते हैं, ऐसे ही है. वो जी हम फलाने उससे, हम मौला अली, मौला हुसैन के सदके, फिर आ जाते हैं जी वो गंज बख्श के, फिर आ जाते हैं जी दाता साहब के, फिर वो कराची में जो हैं, सिंध में जो हैं. मैं डायरेक्ट कांटेक्ट. हेलो अल्लाह मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो गया. सो अगर मेरे पे कोई मुश्किल वक्त आता है या मेरा कोई इम्तिहान आता है तो वहाँ भी मैं अल्लाह से डायरेक्ट ही हेल्प मांगती हूँ. एंड बिलीव मी, वो जगह जहाँ से लोग गिर के मर जाते हैं, मैं वहाँ से ऐसे गुजर जाती हूँ जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे चलते थे. और मैं शॉक्ड होती हूँ कि यार मैंने भी तो ये किया, आई जस्ट पास थ्रू इट. ये आपका अंदर बिलीफ कामिल है. बिल्कुल. ठीक है. आई बिलीव के प्योरिटीज ऑफ सोल ज़रूरी है इन कामों के लिए. देखिए जितने पीर बैठे हैं, जितने दरगाहें बनी हुई हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं जो तावीज़ें दे रहे हैं, तस्बीहात दे रहे हैं, ये पलंग हैं, फलाना है, अल्लाह ने उनको भी तो दिया हुआ है ना कुछ रुतबा. वो अपने नफ्स को भी यूज़ कर रहे हैं. कहीं हमने सुनते हैं कि जी बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, कहीं औरतों के साथ हो रही है, कहीं पैसों के खिलवाड़ मच रहे हैं, कहीं लोग क्या कर रहे हैं. नफ्स भी आपके साथ साथ है. Even I'm human. I like to look pretty. I like to be admired. I like to have friends. I like to have good food. But बदनीयती नहीं है. ऐसे ही है. बुरी किसी के साथ अमल नहीं है. मेरा इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त
لٹرلی یقین مانے کہ میرے بس میں ہوتا تو شاید میں اس شخص کو مار دیتی. اچھا. ٹھیک ہے, اور شاید میرے بس میں ہے بھی, کیوں نہیں ہے بھائی, ایک پسٹل خریدو, گولی مار دو, کون سا مشکل کام ہے, پاکستان میں کون سا مشکل ہے. بٹ میں سوچتی ہوں چھوڑ دوں. وہ ایک انڈین مووی میں کہتے ہیں چھوڑ دیا جائے کہ مار دیا جائے. اینڈ آف دا ڈے جب رات کو لیٹتی ہوں تو میں کہتی ہوں چھوڑ دو. پھر سوچتی ہوں غصہ چڑھتا تو یہ کیا مار دینا چاہیے. پھر کہتی ہوں چھوڑ دو. سو مے بی اللہ کو میری ادا پسند آئی ہے, مے بی اللہ نے جتنا نوازا ہے, بیکاز یقین مانو آئی ہیو نتھنگ. نہ میں کوئی ساری رات جا کے مسلح پہ بیٹھ کے تسبیحاں کرتی ہوں, میں تو سیریز دیکھ رہی ہوتی ہوں. میں تو رات کو عشاء پڑھ کے میوزک سنتی 2-2.5 گھنٹے. میرا ریڈیو خراب ہوا ہوا ہے, ریڈوا میرا خراب ہوا ہوا ہے. اس کے بعد میں اٹھ کے تہجد پڑھتی ہوں, اس کے بعد میں فجر پڑھتی ہوں, پھر میں نعت علی سن لیتی ہوں, سورہ یاسین سن لیتی ہوں, پھر میں سو جاتی ہوں. آئی تھنک کہ ہمیں ایک نارمل لائف گزارنی چاہیے. آئی ایم اگینسٹ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم ساری رات عبادت کرتے. ٹھیک ہے, کرتے ہوں گے, اللہ ان کی قبول کرے عبادت. اللہ نے ہمیں فرشتہ نہیں بنایا, اللہ نے ہم سے کانسٹنٹ نہیں مانگا, دنیا بھی مانگی ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں پام ریڈ کروائیں تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی, یا آگے کوئی مسئلہ آئیں گے, تو کیا یہ ریئل ہے, اس طرح ہوتا ہے؟ تو پھر پام ریڈ کیوں کرائے؟ لوگ کہتے ہیں شراب پیے تو 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی. میں نے ایسا شخص دیکھا ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کے بوتل کھول کے شراب پی رہا ہے, صبح نہا کے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے. میں اس کو کیا کہوں؟ کافر کو مسلمان کہوں؟ اس نے اپنا جواب دینا ہے نا. سو وائی شوڈ وی جج؟ کسی کو اگر دل کو سکون مل رہا ہے اپنا ہاتھ دکھا کے, جی مس لالہ رخ کو ہاتھ دکھایا, میں تو اب دیکھنا چھوڑا ہوا ہے, کافی سال ہو گئے. ٹھیک ہے, میں اس دن پبلک نیوز پہ گئی تھی تو ہر بندہ آ رہا تھا ہاتھ دکھانے کے لیے, میں انہیں منع کر رہی تھی. کیوں ہاتھ دیکھنا کیوں چھوڑا آپ نے؟ ایکچولی ہاتھ دیکھنا جو ہے میرا, کیونکہ میری پریکٹس نہیں ہے. اچھا. اگر آپ سائیکل چلاتی تھی بچپن میں اور آپ چھوڑ دی چلانا 10 سال, تو پھر آپ جب فرسٹ ٹائم بیٹھی گے تو ذرا پیڈل مارنے میں بھولتی نہیں ہے, آتی ہے, مگر آپ کو اس وقت پریکٹس میں نہیں ہے. سو آئی ایم ناٹ ان پریکٹس آف ڈوئنگ پالمسٹری, کیونکہ میں آن لائن کام کرتی ہوں تو میں سائیکک ریڈنگ کا کرتی ہوں یا ٹیرو کارڈ ریڈنگ کا کرتی ہوں جو ریموٹ, کیونکہ مجھ سے تو ساری دنیا والے, مطلب امریکہ میں ایک بندہ بیٹھے تو وہاں سے کہ اپنی پام بھیجے گا مجھے, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ٹیرو کارڈ ریڈنگ کیا, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا ٹیرو کارڈس کیا آئیں گے, بتائیں ہمیں. اوکے, ٹیرو کارڈ ریڈنگ جو ہے نا, بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے اندر رونز ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہے, چائے کی پتی کا ریڈنگ ہے, کافی لیف کی ریڈنگ ہے. پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ ان سے فیوچر پتہ کرنے جاتے ہیں کہ جی میرا فیوچر بتائیں, تو وہ ایسی بیٹھی ہوتی ہیں بڑھیاں میری طرح, انہوں نے ذرا اچھا سا وہ پورا ڈسگائز کیا ہوتا ہے, اور وہ کہتی ہیں یہ کافی پیو, اور جو پتے پیچھے بچ جاتے ہیں کافی بینس, وہ اس کو نا الٹا دیتی ہیں ایک پلیٹ میں, اور پھر وہ اس سے پڑھتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, اور یہ بالکل ریئل اور ایگزیکٹ صحیح ہوتا ہے بالکل. یہ جس نے کروایا ہے میں نے اس سے بھی نہیں پوچھا, اور جو کرتی ہیں میں نے ان سے بھی نہیں پوچھا, بٹ ہم نے بہت سی فلموں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. پھر رونز ہوتے ہیں, رونز پتھر ہیں جن پہ لوگ بہت سال پہلے جب کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی, لوگوں نے نشان بنائے ہوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہ 8-10-7 پتھر ہوتے ہیں, وہ یوں کر کے اب پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا فیوچر, یہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر 3 اس میں سے سائڈ پہ کر لو. پاسٹ تمہارا یہ تھا, یا تمہیں اگلے 3 مہینے میں یہ ہوگا, 2 سال بعد یہ ہوگا. ریڈنگز ہیں نا, دے ڈو اٹ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ٹیرو کارڈس ہیں, کیلٹک ہیں, ایسٹک ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ڈفرینٹ طرح سے بناتے ہیں. میں لنڈن سے لائی تھی, تو میں لائی تھی کیلٹک. کیلٹک ہیں, کہتے ہیں آئرلینڈ کے پاس, اسکاٹ لینڈ کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کی اپنی ایک پوری ہسٹری ہے کیلٹک کی, اور جو وچ کرافٹ ہے وہ زیادہ کیلٹک ہے. اس میں موسٹلی ساروں کے بیسکس وہی ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں, وانڈس ہیں, کپس ہیں, وانڈس کپس 4 ہاؤسز ہیں, جیسے پتے کھیلنے میں ہے نا, اسپیڈز ہیں اور وہ ہیں, اس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں نے آپ میرے پاس آئیں, اب آپ مجھ سے ایسا سوال کریں جس کا مجھے جواب نہیں آ رہا ہے, میں کہوں گی ٹیرو کارڈ ریڈنگ کروا لیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے پورا ڈیک لگا دیا, اور میں نے آپ سے کہا اس میں سے 3 کارڈس نکال لیں. آپ کا پہلا سوال کیا ہے؟ آپ نے کہا جی یہ سوال ہے, اس کے جواب کے لیے کارڈ نکال دیا. کارڈ میں آ گیا جی ڈیتھ, ہینگ مین, ٹاور, لائٹننگ,
चैरियट, ठीक यू हो नो, गया। हर चीज़ की अलग इंटरप्रिटेशन है. आपने कहा जी आप जो ये काम करने चले इसमें आपको सक्सेस है या आपको इसमें नुकसान है, ठीक बी हो गया। केयरफुल, डोंट डू इट लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक आउट अ कार्ड. कार्ड्स पे पिक्चर्स बनी हुई है और क्लियरली आपको आइडिया दे देता है. वो हर पर्सन के लिए मतलब सही एग्जैक्ट Different. डिफरेंट आएगा. डिफरेंट चीज़ तो है आपने कहा आपकी कार्ड लंदन से लाई थी, जी. तो ये हमारे एशियन लोगों पे अप्लाई हो जाते हैं उन कार्ड से रीडिंग, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक नाम लिया था ना अभी कार्ड्स का. अच्छा मुझे तुम बताओ, तुम लंदन से एक स्वेटर लाई थी, तुम नहीं पहन सकती नहीं नहीं, पाकिस्तान आपने में? कार्ड्स का स्पेसिफिक नहीं नाम नहीं, लिया था. मैं वो इसलिए बता रही हूँ, केल्टिक कार्ड्स या वो कार्ड्स उस पे पिक्चर्स जरा सी डिफरेंट होती हैं. ठीक हो गया. किसी पे फेरीज में बनी हुई है, किसी पे इंसानों में, किसी अच्छा, पे ढांचे में बनी हुई है. तो उसमें ये नहीं है कि रीडिंग डिफरेंट होती है, उसकी सिर्फ जो फोटोग्राफी है ना वो डिफरेंट होती ठीक है. है. ये पिक्चर्स जो साइकिक रीडिंग है ये साइंटिफिक है या रूहानी है? रूहानी. रूहानी. तो जो आप प्रिडिक्शन करते हैं, तो रूहानियत तो कहती है कि मतलब आने वाला वक्त अल्लाह ही जानता है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये एग्जैक्ट भी है किसी टाइम, तो इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं? अच्छा मुझे बताएं, हर खबर में हर चैनल पे तजियाकार बैठे, 8 बजे की खबरें ख़त्म हुई, तजियाकार 3 बैठे हुए हैं, उन्होंने 30 ईयर से पाकिस्तान को देखा है. वो वहाँ बैठ के जी भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी ये जो जाकर कर कर आए हैं वहाँ साइन, इसके पीछे तो ये स्टोरी है, क्योंकि 1978 में जब ये हुआ था तो वो किस बात पे कर रहे होते? वो भी तो एक तरह की समझे ना प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं ना. सीइंग व्हाट एवर हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ, उस सारे का एक निचोड़ होता है. तो आप मुझसे पूछती हैं कि जी मैं बीए के एग्ज़ाम में पास होंगी या नहीं. मैं आपका ऑरा देखती हूँ, आपका ऑरा ब्राइट है, मैं आपके कॉन्फिडेंस को देखती हूँ, इन तमाम चीज़ों से मैं कहती हूँ कि जी बेटा आप पास होंगी, मैं बहुत हाई क्लास नंबर नहीं आएंगे मगर अच्छे आएंगे. तो ये क्या हुआ? ये तो एक दरमियान की बात हुई ना. इट्स नॉट 100% एनीवे. सो प्रेडिक्शंस आर नेवर 100%. प्रेडिक्शंस आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल. जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था कि पुलिस एजेंसीज इसमें यूज़ करती हैं, आपने कभी किसी एजेंसी या पुलिस डिपार्टमेंट में यूज़ किया ये? किसी ने कहा ही नहीं तो मैं कैसे यूज़ करूँ? करना चाहती हैं आगे? मैं करना चाहूँगी, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहूँगी. कौन से क्राइम के साथ डील करना चाहेंगी? इसमें किस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? मर्डर. कि वो क्यों? मर्डर में क्यों? देखिए पूरी जान चली जाती है. वो गुनाह है. आपने चोरी की ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि चोर पकड़ा जाए और सामान वापस मिल जाए. मर्डर वो गुनाह है जिसके बाद जान वापस नहीं आती. बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं कि हम पता नहीं लगा किसने मर्डर किया. पुलिस हमारी कोई तफ्तीश करती नहीं है. हमारे पास ना तो फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज हैं, ना हमारे पास फोरेंसिक करने वाले लोग हैं. मैं पिछले 15 साल से CSI देख रही हूँ, NCSI देख रही हूँ, नेवल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, CSI क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज. मुझे उनका एक एक स्टेप पता है. एक बाल से वो पूरे बंदे को पकड़ लेते हैं. हमारे यहाँ क्या है? मेरी बड़ी अपनी बहस हुई एक दिन अपने बॉस से. आई यूज्ड टू वर्क फॉर नेशन. मैंने कहा ये जो कह रहे हैं ना CCTV फुटेज में हमने देखा 2 लड़के, हमारे पास जब डेटाबेस नहीं है, फेशियल रिकग्नाइजेशन है ही नहीं, आपके हर बंदे का ID कार्ड ही नहीं बना हुआ. आप पोलियो की मुहिम हमारे जिस मुल्क में कामयाब नहीं हो, वहाँ आप कैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ेंगे? राइट. सो वी नीड टू रीवैम्प आवर होल कंट्री. वी नीड पीपल जिस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं. सिर्फ तब हम तरक्की करेंगे. आई एम रेडी टू ऑफर माई सर्विसेज टू एनी डिपार्टमेंट जो चाहें, मगर मसला तो ये है ना कि हमारे अंदर ही क्रिमिनल्स हैं. इसलिए जो यंग यूथ इसको एज अ प्रोफेशन या इसमें आना चाहती है, उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए मैं अभी रिसेंटली मिली, मुबशर लुकमान का शो था खरा सच, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क विद हिम. वहाँ मैं गई तो वहाँ एक बच्ची आई हुई, यंग लड़की आई हुई थी. शी सेड कि जी मैं बांग्लादेश से ये इस पे डिग्री लेकर आई हूँ. अच्छा. सो इट्स बीइंग टॉट एज अ सब्जेक्ट इन द लॉट ऑफ कंट्रीज. बच्चे इस पे सीख सकते, स्टडी करें, बुक्स हैं, नॉलेज हासिल करें, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ चलना शुरू करें. कहते हैं ना 2 कदम लो फिर 3 लो फिर मंजिल आ ही जाती है. सो लोगों को ट्राई करना चाहिए. देयर इज नो हार्म इन इट. पाकिस्तान में इसके कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या नहीं? नॉट एट ऑल. पाकिस्तान में तो इसकी रिकग्नाइजेशन ही नहीं है. मुझे स्पेलिंग बताने पड़ते हैं लोगों को कि जी PHSYCIC करे तो साइकिक, तो कहते वो साइको होता है. मैंने कहा जी साइको नहीं होता, साइकिक होता है. आने वाले वक्त में से पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप क्या इसको टीचिंग के तौर पे लेके चलेंगी?
نہیں میں نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے خود نہیں سیکھا ہوا. میں وہ انسان وہ چیز سکھا سکتا ہے جو اسے سیکھی ہو. ایک پینٹر ہے, ایک آرٹسٹ ہے جس کو گاڈ گفٹیڈ ہے, وہ ایسی لائنیں لگاتا ہے اور تصویر بن جاتی ہے. گوگین ہے, اتنے فیمس دنیا میں آرٹسٹ ہیں. کچھ ہیں جو 10 سال لگا کے NCA سے سیکھتے ہیں اور پھر ایک پینٹنگ بناتے ہیں, رائٹ. تو مجھے کیونکہ گاڈ گفٹیڈ ہے میں سکھا نہیں سکتی, گفٹ ہے. لاسٹلی آپ کوئی 2 سے 3 ٹپس دینا چاہیں جو لوگ اسٹارٹ کرنے والے ہیں اس چیز کو, کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں کرنی, کیونکہ آپ کی تو ایک جرنی ہے نا, پوری غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, تو آنے والے لوگ وہ غلطیاں نہ کریں. ایک تو اس میں نا لوگ کاکی ہو جاتے ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی سمجھ آ بھی جائے نا تو وہ شوخے ہو جاتے ہیں. پنجاب میں رہتے ہوئے سینگ دس, حصے تو اللہ نے سب کو دیے ہیں. 5 حصے تو ویسے دیے ہیں, 6ٹھی حص بھی دی ہے, اور بہت سے لوگ ہیں جن کی 7ویں حص بھی کھلی ہے, لائک یور جس کو کہتے ہیں نا تھرڈ آئی بھی کھلی ہوئی ہے. آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو سچے خواب آتے ہیں اور وہ ان کی انٹرپریٹیشن بھی سمجھتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ سچے خواب پتہ نہیں 3/4 وہ ہے نبوت کا حصہ ہے. تو یہ بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو آپ مس انٹرپریٹ نہ کریں, ان کو ایسے بندے سے جا کے بات ضرور کریں جس کو اس کے بارے میں پتہ ہو. تو اب نالج حاصل کرنا از ویری گڈ. سیکھتے رہیں, سمجھتے رہیں, اپنے کو اوپن رکھیں. میں ابھی تک اپنی جرنی میری نالج کی ہے, مجھے ابھی بھی لوگ بتاتے ہیں تو میں کھلے دماغ سے سنتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ ہاں یہ اس کا ایک نیا اینگل ہے, آئی نیڈ ٹو لرن اٹ اور اڈاپٹ اٹ. لوگ یہاں ایک خاص لیول پہ پہنچ کے کہتے ہیں جی اب تو ہمارا سیکھنے کی عمر گئی. سیکھنے کی عمر کبھی بھی نہیں ختم ہوتی. بالکل, سیکھنے کی عمر ختم نہیں ہوتی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ڈسکور پاکستان کو ٹائم دیا. بہت اچھی گفتگو رہی. تھینک یو سو مچ میم آپ کا. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا ختم. دیکھتے رہیے ڈسکور